بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس دنیا کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے بہترین امت قرار دیا، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہر شخص کی ذمہ داری قرار دیا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جمعے کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وقت کی اہم ضرورت۔ سب سے پہلے دو لفظ اس موضوع کے اندر استعمال کیے گئے ہیں،
اس کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں، تاکہ ہمیں بارہا جب یہ لفظ سننے میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے، امر کے معنی حکم دینا، اور معروف معنی بھلائی، نیکی اور اچھائی۔ گویا امر بالمعروف کا مطلب یہ ہوا کہ بھلائی کا حکم دینا، نیکی کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا، رہنمائی کرنا۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب نہی معنی روکنا، منکر معنی بری باتیں، اس کے اندر بے حیائی، بدعمالیاں، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں، اسی طرح سے گناہ، یہ ساری چیزیں منکر کے اندر داخل ہیں۔ اس اعتبار سے نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوا کہ برائی سے، گناہ سے، بدی سے اور بدعمالیوں سے لوگوں کو روکنا، اس کا نام ہے نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ محترم بھائیو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب سماج کے اندر برائی، شر، فساد، فتنے بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھ رہے ہوں اور حصہ لے رہے ہوں، سماج کے اندر برائیاں تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہو، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کا مطالعہ کیجئے، سماج کا مطالعہ کیجئے، اسے دیکھیے، بغور اس کو پڑھیے۔ جب پورے سماج اور پوری سوسائٹی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے برائیوں کا اور بے حیائیوں کا پھیلنے کا دو مقصد سمجھ میں آتا ہے، دو مقصد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے لوگوں کے یہاں ایمانی کمزوری، یعنی مسلمانوں کے یہاں جب ایمانی کمزوری بڑھتی گئی، ایمان میں کمزوری واقع ہونے لگی تو سماج کے اندر برائیاں اور بے حیائیاں عام ہونے لگی۔ دوسری بنیادی وجہ اور دوسرا سبب جس کی بنیاد پر سماج کے اندر برائیاں عام ہیں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا، اسے اہمیت نہ دینا، اس فریضے سے پہلو تہی اختیار کرنا، دور رہنا، اس کی بنیاد پر سماج کے اندر برائیاں عام ہیں۔ محترم بھائیو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کے فرائض میں سے اہم فریضہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، آپ نے کہا اگر آپ کو ایک آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی گئی یا قرآن و سنت کے دلائل میں سے کوئی بھی ایک آیت، کوئی بھی ایک دلیل آپ کو معلوم ہے، اسلام کہتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، اس ایک آیت ہی کو لوگوں تک پہنچا دو، اس ایک آیت کے ذریعے آپ کتاب و سنت کی تبلیغ کیجئے، اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان سماج کے اندر اصلاح کا کام کیجئے۔ اگر آپ کسی کے اندر برائی دیکھیں، اس کو برائی سمجھ کر کے اچھے انداز سے، بھلے انداز سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کسی کے اندر آپ ایمان کا جذبہ کم نظر آتا ہوا دیکھتے ہیں یا اسی طرح اس کے یہاں نیکیاں کم نظر آتی ہیں تو اسے نیکی پر آمادہ کیجئے، بھلائی کے کاموں پر آمادہ کیجئے۔ بلغوا عنی ولو آیہ کہہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اہم فریضہ قرار دے دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی ذمہ داری علماء پر ہیں، اس کی ذمہ داری صرف دعات پر ہیں، اس کی ذمہ داری صرف مبلغین پر ہیں، اس کی ذمہ داری صرف وقت کے ذمہ داروں پر ہیں، خلیفہ پر ہیں یا عام لوگوں پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اور ہم
قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضے کو ہر شخص کے اوپر واجب قرار دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے کہا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں کا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے، ایک مرکز ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے، گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی پہچان کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، سنت کی طرف بلائیں، انہیں نماز کی دعوت دیں، انہیں عقیدے کی دعوت دیں۔ اللہ کہتا ہے یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دینے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ایک جماعت وہ ایسی بھی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، نیکی کا کام کرنے کا حکم دینے والی جماعت ہو اور برائی سے لوگوں کو روکنے والی ایک جماعت ہونی چاہیے سماج کے اندر۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اولئک هم المفلحون، یہ تین صفت جس بندے کے اندر ہو، جس جماعت کے اندر، جس ٹیم کے اندر ہو، جس گروپ کے اندر ہو، یہ تین صفت، اللہ کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، ایسے لوگوں کو اللہ نے کامیاب قرار دیا۔ اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ میں محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اس امت کے خاطر اتنی بڑی بات ذکر فرمائی کہ امت محمدیہ میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، امت محمدیہ میں آنے کے بعد اسے ایک شرف حاصل ہے، اسے ایک مقام حاصل ہے، اور اس کا ایک خاص مقام جو ہے اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد ہماری فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے دو چار کر دیا، اور ہمیں خیر امت کے لقب سے ہم لوگوں کو ملقب کیا اور بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے تم لوگ دو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ لوگوں کے لیے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف یہ نہ سوچے کہ میں اور میری فیملی، بس اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ لوگوں کو جہاں دیکھو اگر وہ اچھائی کر رہے ہیں تو اسے مزید ابھارا جائے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہوا نظر آئے، کوئی گناہ کرتا ہوا نظر آئے، اسے روکا جائے۔ اللہ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کا خاص طر امتیاز ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ نے اسے بہترین امت قرار دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امت محمدیہ میں رہتے ہوئے ہر شخص بہترین امت ہے۔ کب؟ جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اسی فریضے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اہل کتاب یہود و نصارہ کو، جہاں اللہ نے قرآن میں کہا ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو اور ان کو اپنا دشمن سمجھو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ان کی تعریف ذکر فرمائی۔ اہل کتاب کی ایک جماعت کی تعریف قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی۔ اللہ کہتا ہے من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اللہ کہتا ہے اہل کتاب کی ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب کا، یہود و نصارہ میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو رات کے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہیں، وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔
یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ جماعت، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جماعت لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتی، سبقت کرتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ نیک ہے، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی ایک جماعت کی تعریف ذکر کی اور ان کی تعریف بیان کی۔ کیوں بیان فرمائی؟ ان کے اندر ایک خوبی تھی، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوبی تھی۔ وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے نیکیوں کا اور برائی سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو جو امت، جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے، یا وہ قوم جس قوم کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ امت محمدیہ کے اندر ہیں، ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، ہمارے اوپر اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اس کی بنیاد پر یہ جو سماج کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور برائیوں کا جو دلدل ہے، اس سے لوگوں کو ہم روک سکتے ہیں۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک اسلامی سوسائٹی بن سکتی ہے، ایک اسلامی سماج بن سکتا ہے جب اس فریضے کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کا اندازہ اگر ہمیں لگانا ہو تو قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی 71 نمبر کی آیت پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے جو اجتماعی فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قرار دیا۔ اللہ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں۔ یؤمنون، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا اجتماعی فریضہ یہ ہے، مومن مرد مومنہ عورتوں کا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو خیر کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ اجتماعی فریضہ ہے، یہ فردن بھی ہے، اور اجتماعی فرائض میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین مرد اور مومنہ عورتوں کے اجتماعی فرائض میں سے اس کو ذکر کر کے اس کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو، اس کی ضرورت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ لوگ جو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہاں رک کر کے بتانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تعلقات ہیں، کوئی بزنس میں جڑا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں جڑا ہوا ہے، کوئی مسجد سے جڑا ہوا ہے، کوئی سینٹر سے جڑا ہوا ہے، کوئی کہاں سے جڑا ہوا ہے، کوئی کہاں سے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام نے کہا آپ کا، ہمارا، سب کا، سارے مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے، جب جہاں جس طرح کی بات ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی بات ہو، فوری طور پر دیجئے۔ سامنے والا اگر کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی غلط راہ پر چل رہا ہے، اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، ظلم کی بات کر رہا ہے، زیادتی کی بات کر رہا ہے، کتاب و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کو فوراً ٹوکیے، اسے روکیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور غمخوار ہیں۔ اس موقع پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس فریضے کی بنیاد پر کوئی غلط کر رہا ہے، اس کے غلط کو روکنے کی کوشش کریں، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کو روکا جائے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، اس کی زیادتی کو روکا جائے، کوئی نیکی سے دور ہے، کوئی بھلائی سے دور ہے،
اسے نیکی اور بھلائی کے قریب کیا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آج سماج میں جو برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہیں، چاہے وہ خواتین کا طبقہ ہو یا مرد حضرات کا طبقہ ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، جوانوں کا طبقہ ہو، بوڑھوں کا طبقہ ہو، جس طبقے کے اندر جس تیزی کے ساتھ برائیاں عام ہو رہی ہیں، جنم لے رہی نئی نئی برائیاں سماج کے اندر عام ہو رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد یا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو وقت کی اہم ضرورت نہیں سمجھا۔ وقت کی اہم ضرورت سمجھتے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر کسی کو غلط اگر دیکھے تو فوراً روکنے کی کوشش کرتے، اور اگر کہیں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے، اگر کہیں نیکیوں میں کمی نظر آ رہی ہے، سماج کے اندر لوگ نیکیوں سے دور نظر آ رہے ہیں، انہیں ہم قریب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے وہ بھی اپنے آپس کے معاملات کے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ کسی کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ کوئی آپ کو اچھا کام کرے گا، آپ اچھا کام کریں گے، کوئی ضرور ملامت کرنے والا آپ کی ملامت کرے گا، آپ کے پیر کو کھینچے گا، آپ کے دامن کو کھینچے گا، آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے لومۃ لائم، اللہ پر ایمان رکھنے والے، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مومنین، سچے مومن مرد، سچی مومن عورتیں، یہ کبھی بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جب ہمارے سماج سے گیا تو برائیاں عام ہوئی، برائیوں نے جنم لیا، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ برائیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ تبھی تو کتنی ہماری خواتین ہیں، کتنے ہمارے مرد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کتنے مسلمان مرد ہیں، کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو غلط راستوں کے اوپر نکل چکی، اور اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا یہ ماحول جو قائم ہوا ہے، یہ در حقیقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا، حکم ہے، نبی کو حکم ہے اس چیز کا۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دیکھو، آپ سماج میں رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی آئیں گے، بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا جس کے سامنے آپ زبان نہیں کھول سکتے، جن لوگوں کے سامنے آپ بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، جن کے سامنے آپ اپنی حق گوئی نہیں کر سکتے، جن کے سامنے آپ اپنا انتقام نہیں لے سکتے، جن کے سامنے آپ اپنا مسئلہ پیش نہیں کر سکتے، جن کے سامنے اپنے مسائل کو نہیں رکھ سکتے، بہت سارے لوگ ہوں گے۔ آپ سے کہا گیا خذ العفو، ایسے لوگوں کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیجئے، امر بالمعروف کا کام کیجئے، بھلائی کا لوگوں کو حکم دیجئے۔ ایسے موقع پر الجھنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے روگردانی کیجئے، جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے، جاہلوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جاہل سے مراد وہ جاہل نہیں کہ عالم کے مقابل میں جاہل بولا جاتا ہے، جاہل سے مراد یہاں پر وہ جاہل ہیں جس مسئلے کے اندر کسی کو علم نہیں، آپ بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کسی اہم مسئلے پر، کسی اہم ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے، اور سامنے والا جہالت پر جہالت کیے جا رہا ہے اور ہمارے اور آپ کے خلاف زہر پہ زہر اگلا جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ عباد الرحمن کی صفت ہے، اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے الجھتے نہیں، سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھلائی کا حکم دیجئے، گنہگار آئیں گے، مظلوم آپ کے پاس آئیں گے، بہت سارے خطا کار آپ کے پاس آئیں گے، بہت سارے مسائل لے کر کے آپ کے پاس لوگ آئیں گے۔ ایسے موقع پر خذ العفو، عفو درگزر کا دامن نہ چھوڑیے، عفو درگزر کی بنیاد پر انہیں معاف کر دیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، ہر
ہر داعی کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر داعی ہو کر کے اور ذمہ دار ہو کر کے اس موقع پر اس مسئلے کی اگر جانکاری ہے تو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کرے، جاہلوں سے دور رہے، اعراض کرتے ہوئے ان سے اپنا معاملہ ختم کر لیں۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے علاوہ احادیث نبویہ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا، صرف عالم دین سے نہیں، صرف علماء سے نہیں، صرف معلمین سے نہیں، صرف ائمہ سے نہیں، صرف وقت کے داعی اور دعات سے نہیں، بلکہ ہر فرد سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، پیارے نبی نے فرمایا تم میں کا ہر شخص، ہر فرد تم میں کا راعی ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر شخص کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عالم دین سے اس کے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، مصلیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے ان کو کہاں تک، کس حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی پر ابھارا تھا، نیکیوں پر کس حد تک آپ نے ابھارا، برائیوں سے کس حد تک روکا۔ ایک عالم دین سے پوچھا جائے گا، ایک ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، ایک باپ سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں، تم نے اپنی اولاد کی تربیت کہاں تک کی، شریعت کے مطابق تم نے کہاں تک اپنے بچوں کی تربیت کی، ایک باپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک عربی اور اسی طرح سے اردو کسی بھی جاننے والے شخص سے، اگر وہ استاد ہے، اس استاد سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا مستقبل آپ کی سپرد کیا گیا تھا، اس کا مستقبل آپ کے حوالے کیا گیا تھا، آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا، اسے کیا تعلیمات دی۔ ایک داعی سے پوچھا جائے گا، ایک ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، مساجد اور مدارس کے ذمہ دار سے، مراکز اور دفاتر کے ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص راعی ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کما حقہ ادا کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے، ہم سے سوال نہیں کر لے گا۔ ہر شخص سے اس کی ماتحتی میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک کمپنی کے مالک سے، ایک کمپنی کے اونر سے، اس کے ذمہ داروں کے بارے میں اور اس کے ورکروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرے۔ اللہ نے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی ذمہ داری کو، احساس کو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر بٹھایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہر شخص قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر مجلسوں میں بیٹھ کر کے انسان فضول باتیں کر جاتا ہے اور بیہودہ باتیں انسان سے ہو جایا کرتی ہیں۔ مجلسوں میں بیٹھنے کا تقاضا یہ ہے، اس موقع پر بھی اسلام نے یہ تعلیم دی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑا جائے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، صحابہ راستوں میں مجلسیں بنا کر بیٹھنے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسینا نتحدث فی، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے راستوں میں بیٹھ کر کے اور ایسی مجلس سے جمع کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنا جو کچھ بھی مسئلہ ہے ایک دوسرے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ مسئلہ ہے اور ضرورت ہے، تمہیں مجلس قائم کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تم مجلس میں بیٹھ رہے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعْطُوا الطریق حقہ، تو تم راستے کا حق ادا کر دو، راستے کا حق ادا کر دو۔ جس راستے میں بیٹھ کر کے تم مجلس جما رہے ہو، جہاں بیٹھ رہے ہو، اس بیٹھنے کی مجلس میں اس مجلس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا حق ہے، حق کیا ہے؟ آپ نے کہا غض البصر، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں، وہاں سے بہت ممکن ہے کہ بہت ساری خواتین گزر رہی ہوں، آپ نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ وکف الاذی، اور تکلیف سے بچو، اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچاؤ، اپنے لوگوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو بھی تکلیف سے بچاؤ۔ ورد السلام، سلام کو عام کرو، سلام کا جواب دو۔ اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اور مجلس والوں پر کوئی گزرنے والا سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو، بھلائی کا حکم دو۔ مجلس میں بیٹھے ہو، مجلس میں بیٹھ کر بھی تم بھلائی کا حکم دو ایک دوسرے کو، اور کوئی برائی کر رہا ہے، برائی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، مجلس میں اسے روک دو، اسے ٹوک دو۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے خلاف گفتگو کرنے کا۔ اللہ رب العزت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو اور وقت کی اہم ضرورت کو اس حدیث کے اندر اتنے واضح انداز میں ذکر کیا کہ اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم سنیں گے، جب ہم قرآن و سنت کو پڑھیں گے اور ہمارے ذہن و دماغ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت ہوگی، اس کی فضیلت ہوگی، اس کی افادیت ہمارے ذہن و دماغ میں ہوگی، تب یہ ہم کام کریں گے۔ اور جب ہمارے ذہن و دماغ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے کچھ ہو ہی نہ، تو پھر ہم کیسے لوگوں کو روک سکتے ہیں برائی سے، اور کیسے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس وقت ہمیں اور آپ کو سب کو یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اپنے گھر سے شروعات کریں اور پھر سماج اور معاشرے سے لے کر کے تمام جہاں ہمیں موقع ملے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ ہم خیر امت تبھی کہلائے جا سکتے ہیں جب ہم اس فریضے کو انجام دیں گے، اور تبھی ہم امت محمدیہ کے صحیح حقدار ہیں، اور ہم امت محمدیہ میں خیر امت کا جو لقب ملا ہے اس کے صحیح حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔